کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، سارے عالم میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی
دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ میری روح پہ رب رب کر دیے، کہو سبحان اللہ، سارے کو سبحان اللہ۔ میری روح پہ رب رب کر دیے، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو، میری روح پہ رب رب کر دیے، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو، میری روح پہ رب رب کر دیے، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو، میری روح پہ رب رب کر دیے، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو۔ جس دن تم لوگوں پھر آئے، جس دن تم لوگوں پھر آئے، او جس دن تم لوگوں پھر آئے، ایک مست فقیر دا پلہ ہوں، میری روح پہ رب رب کر دیے، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہوں، میری روح پہ رب رب کر دیے، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہوں، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہوں، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہوں۔ جس دن تم لوگوں پھر آئے، جس دن تم لوگوں پھر آئے، جس دن تم لوگوں پھر آئے، ایک مست فقیر دا پلہ ہوں، میری روح پہ رب رب کر دیے، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہوں، میری روح پہ رب رب کر دیے، دل کرتا ہے اللہ اللہ۔ او مینو رنگ پکڑتا چڑھیا، او مینو رنگ پکڑتا چڑھیا، او مینو رنگ پکڑتا چڑھیا، او میرے لیک دا بیڑا تریا، او میرے لیک دا بیڑا تریا، ہر کم ہو گیا سواللہ ہو، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو، ہر کم ہو گیا سواللہ ہو، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو، ہر کم ہو گیا سواللہ ہو، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو، میری روح پہ رب رب کر دیے، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو، میری روح پہ رب رب کر دیے، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو۔ جدو اندر چاہتی پائیے ہوں، جدو اندر چاہتی پائیے ہوں، جدو مینو منو مکائیے ہوں، جدو مینو منو مکائیے ہوں، ادو دستا پھر تجلا ہو، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو، ادو دستا پھر تجلا ہو، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو، ادو دستا پھر تجلا ہو، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو۔ جدو سب کچھ یار تو وار دیے، آج بابا جی شیر شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا عرس مبارک کے لیے بھی یہ ترکیب ہے، تو شیر سنیے گا۔ جدو سب کچھ یار تو وار دیے، جدو سب کچھ یار تو وار دیے، جدو سب کچھ یار تو وار دیے، جدو عشق نمازانی دلیے، جدو عشق نمازانی دلیے، جدو عشق نمازانی دلیے، پانی تے ترتا مسلہ ہو، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو، پانی تے ترتا مسلہ ہو، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو، میری روح پہ رب رب کر دیے، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو، میری روح پہ رب رب کر دیے، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو۔ جدو لڑ فروکی پھڑ لئیے، جدو لڑ فروکی پھڑ لئیے، جدو یار نو یازی کر لئیے، جدو یار نو راضی کر لئیے، پھر بندہ رہندا نہیں کلا ہوں، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو، پھر بندہ رہندا نہیں کلا ہوں، دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو، دل کرتا
کردا ہے اللہ اللہ دل کردا ہے اللہ اللہ میری روح کئی رب رب کردی ہے میری روح کئی رب رب کردی ہے یار سچا ہاتھ بلند کر کے ایک باری ساری کہہ دیو میری روح کئی رب رب کردی ہے میری روح کئی رب رب کردی ہے دل کردا ہے اللہ اللہ 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 جدوں اما حلیمہ سعدیہ سرکار نو تک تک کے اللہ اللہ دا ورد کردیاں تے نال کی کہندیاں سونا اے من مونا اے سونا اے من مونا اے سونا اے من مونا اے بی بیاں آمینہ تیرا لال جی کبھی ساتھیا باری جاوا کہیے سونا اے من مونا اے سب تو سونا اے من مونا اے بی بیاں آمینہ تیرا لال جی کبھی ساتھیا باری جاوا کہیے سونا اے من مونا اے آمینہ تیرا لال جی کبھی ساتھیا باری جاوا ایڈی سونی صورت میرے دل وچ کھپدی جاوے ایڈی سونی صورت میرے دل وچ کھپدی جاوے تک کے مستی نینا والی ہوش بھی اڑدی جاوے ہوش بھی اڑدی جاوے ایڈی سونی صورت میرے دل وچ کھپدی جاوے تک کہ مستی نینا والی ہوش بھی اڑدی جاوے پھر ایک مصرا جیڑا ہر بچے بچے دی زبان تے وے تسی سارے بھی اگر آقا دی شان چ سجا ہاتھ بلند کر کے کہہ سکتے ہو تے ساری کہہ دینا کیا باتا کیا باتا کیا باتا تیریاں 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 کیا باتا موٹے اتے لوئیے موٹے اتے لوئیے جیتے لڑ اسی لگے جیتے لڑ اسی لگے او دے ورگانا کوئی تیریاں کیا باتا تیریاں کیا باتا تیریاں کیا باتا تیریاں کیا باتا زلف تیری دے کنڈلی اتے عاشق دا دل ڈولے زلف تیری دے کنڈلی اتے عاشق دا دل ڈولے دیکھ کے آقا صورت تیری دیکھ کے آقا صورت تیری کافر کلمہ بولے بولے کیا باتا تیریاں 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 کیا باتا تے باول مومایا تے باول مومایا ایک
तू लगने, एक सोना तू लगने, दूजा फिर भी तू माया, तेरिया क्या बाता, तेरिया क्या बाता, जीता जग परवाना है, परवाना जीता जग परवाना है। बाबा सहारा दाना, बाबा सहारा दा, हसनैन का नाना है, तेरिया क्या बाता, तेरिया क्या बाता, तेरिया क्या बाता, क्या बाता है स्यारा दा, ओ दे काले काले बाल जी भले सादिया बारी जमा। आखिर में दो तीन शार जिन बुजुर्गों का आज उर्स है उनके लिए पेश करके अपने टाइम में ही रहते हो जी, पेश करके इजाज़त चाहूँगा। दो शेर पेश कर दूँ किबला शाह जी। हाँ जीवे बाबा शेर शाह सोना सोना जी, 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 जीवे बाबा शेर शाह। कोई नारा मारे आए जीवे बाबा शेर शाह, कोई नारा मारे आए, मैं ते पे डुबदा सा, मैं ते पे डुबदा सा, मैनू बाबा जी ने तारे आए, मैं ते पे डुबदा सा, मैं ते पे डुबदा सा, मैनू बाबा जी ने तारे आए। जीवे बाबा शेर शाह सोना सोना जी, जीवे बाबा शेर शाह सोना सोना जी, जीवे बाबा शेर शाह। आसमानी ताराए जीवे बाबा शेर शाह, आसमानी ताराए, साडे जय दुखियां नू, साडे जय दुखियां नू बाबा दा सहारा है, साडे जय दुखियां नू, साडे जय दुखियां नू पंज तन दा सहारा है, साडे जय दुखियां नू, साडे जय दुखियां नू पंज तन दा सहारा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। भाई मोहम्मद उस्मान कादरी साहिब लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान सना खान हुजूर की बारगाह में हदिया नात शरीफ और हदिया मनक़बत पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे। इसी दौरान हमारी आज की इस पुरवकार अज़ीमुश्शान उर्स पाक की महफ़िल में आलिम नबील फ़ाज़िल जलील ख़तीब अहले सुन्नत नाज़िश अहले सुन्नत पासबान मसलक अहले सुन्नत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफ़ान कादरी साहिब रावलपिंडी से आप हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हुए हैं। मैं आपको दिल की यथा गिराइयों से अपने दिल को फरशेरा करते हुए मैं हुज़ूर क़िबला को खुश आमदीद पेश करता हूँ। बिल्कुल मैं बिला ताख़ीर आपकी जानिब बढ़ूँगा चूँकि वक्त बड़ा मुख्तसर है और मैं तो अक्सर महफ़िल में कहा करता हूँ कि जो नकीब माइक के साथ चिमट जाए वो नात खान थोड़ी होता है, वो तो दुकानदार होता है। तो हम तो हुजूर की नात के लिए सफ़र करते हैं। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। मैं बिल्कुल हज़रत साहिब को दावत खिताब दे रहा हूँ। अपने अकीदे का एक ही मिसरा आपकी समातों के हवाले करूँगा चूँकि वक्त बड़ा मुख्तसर है, वक्त पहले ही काफ़ी हो चुका है।
میں نے کہا اب جلدی جلدی سے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے، میں آپ کو پہلے تیار نہیں کروں گا، بس جلدی سے مصرع دے رہا ہوں، جس کو سمجھ آئے گی، جس کے نصیبوں میں ہوگا وہ سبحان اللہ کہے گا، جس کو سمجھ نہ آئے پھر انشاءاللہ موقع ملا تو پھر آپ کو اس کی تشریح کر کے بھی سنائیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، آپ احباب کی مکمل توجہ چاہوں گا، اگر آپ کا عقیدہ میرے عقیدے سے مل جائے تو سبحان اللہ کی صدا بلند کیجئے گا۔ میں نے کہا کہ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو۔ علماء تشریف فرما ہے، سادات کرام تشریف فرما ہے، میں بالکل دعا لیتے ہوئے ایک ہی مصرع پیش کر رہا ہوں اور میں قبلہ علامہ صاحب کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو، صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو۔ ایک سپیکر سے آواز بلند ہوتی ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے مصلی پہ قبضہ کر لیا، جناب سیدہ فاطمہ کا حق کھا گئے، باغ فدق کھا گئے معاذ اللہ۔ میں نے کہا صدیق اکبر جے دل نبی دا، صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو، صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو۔ یہ فرق اس کی غلامی اندر آیا ہووے ثبوت دیو، یہ فرق اس کی غلامی اندر آیا ہووے ثبوت دیو۔ مرضی نل جے مسلے اتے آیا ہووے ثبوت دیو، فدقتا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دیو۔ نہ جانے آپ کا دھیان کدھر ہے، بولیے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو، مرضی نل جے مسلے اتے آیا ہووے ثبوت دیو، کہ فرق اس کی غلامی اندر آیا ہووے ثبوت دیو۔ فدقتا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دیو۔ توجہ، رفیق ہجرت دا کوئی منکر، رفیق ہجرت دا کوئی منکر، رفیق ہجرت دا کوئی منکر عقل تو ایکل منا نہیں سکتا، نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے اور باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ اور صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو، یہ فرق اس کی غلامی اندر آیا ہووے ثبوت دیو، مرضی نل جے مسلے اتے آیا ہووے ثبوت دیو، فدقتا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دیو۔ رفیق ہجرت دا کوئی منکر، رفیق ہجرت دا کوئی منکر عقل تو ایکل منا نہیں سکتا، نبی تے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا۔ آئیے حضرات انہی خوبصورت جملوں کے ساتھ خوبصورت شخصیت، ایک عظیم مقرر عالم دین، عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب اہل سنت، پاسبان مسلک رضا، جناب حضرت علامہ مولانا محمد عرفان قادری صاحب سے میں عرض گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنے بیان ذی شان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور، معطر، مزین فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ عقیدت سے آپ سے گزارش ہے کہ اب آپ کوشش فرمائیں کہ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، ذرا سامنے قریب تشریف لے آئیں تاکہ ایک محفل والا ماحول بن جائے۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں بزرگوں کے علاوہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی قریب آ جائیں تاکہ ایک محفل والا ماحول ہو اور آپ بڑے احسن انداز کے ساتھ خطاب سماعت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، باواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی بڑے اباب آگے آ جائیں، تھوڑا قریب آ جائیں، باقی اباب بھی، تاکہ تھوڑا ماحول بنے نا محفل کا، علامہ صاحب کا بھی بیان ہونا ہے، باقی حضرات توجہ فرمائیں، بڑے حضرات آگے آ جائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے تمام اباب
مدرسے کے جو بچے ہیں وہ ٹھیک ہے، باقی بیٹا آپ پیچھے ہو جائیں، باقی اباب آگے آئیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بڑے بھائی آگے آئیں گے تو میں آپ کے چہروں کی زیارت بھی کروں گا، تھوڑا مجھے بھی ذوق آئے گا. توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھتے جائیں اور حضور کے ذکر کے لیے تھوڑا تھوڑا قریب آتے جائیں، تھوڑا تھوڑا قریب آئیں، ایک ماحول بنے محفل کا. ایک ایک قدم میرے بھائی قریب تشریف لے آئیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. بعد از حمد و صلات نہایت واجب الاحترام علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ، بالخصوص خطیب اہل سنت پیکر اخلاص و محبت سید السادات پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر جلوہ فرما عظیم نقیب محفل شہنشاہ نقابت جناب محترم محمد الماس سلطانی صاحب، نہایت واجب الاحترام پیکر اخلاص و محبت امام جامع مسجد حاضہ محترم و مقام قاری محمد رجب علی صاحب. اس کے علاوہ اسٹیج پر جلوہ فرما جمیع علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ، میں سب کے ناموں سے واقف نہیں ہوں. میزبان مکرم بالخصوص چودھری محمد نعیم صاحب جن کے حکم پر یہاں حاضری ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ان کے باقی احباب جناب محمد وسیم چودھری محمد وسیم صاحب، چودھری محمد فہیم صاحب، چودھری محمد نسیم صاحب، محمد نعیم جٹ صاحب، جتنے یہ سارے احباب جنہوں نے یہ مل کر یہ خوبصورت محفل پاک سجائی. کسی کا نام رہ گیا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. آپ تمام احباب نے حضور کے ذکر کے لیے محبت کے ساتھ آپ نے محفل سجائی ہے. میں نام لوں یا نہ لوں، جن کے لیے سجائی ہے وہ نام بھی جانتے ہیں، کام بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کی محفل اس کاوش کو قبول فرمائے. میں پچھلے محرم کے بابرکت مہینے میں میری حاضری ہوئی تھی، اور نعیم صاحب یہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کے ساتھ بھائیوں والا ایک تعلق ہے، اور پچھلے سال بھی ان کے حکم پر میری حاضری ہوئی تھی. اس بار پھر ان کے حکم پر حاضری ہو رہی ہے. باقی احباب بھی حاضری پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی. خصوصی خطاب آپ علامہ عمر فیض قادری صاحب کا سماعت فرمائیں گے. کچھ ہی لمحات کے بعد ان کا خطاب ہوگا. باقی شاہ صاحب تشریف فرمائیں، باقی بازوں کا باپ تشریف فرمائیں. محبت کے ساتھ ذرا بول دیں سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ اس لیے کہلوائی جاتی ہے، ایک تو آپ کو ثواب ملے گا، ہمارے کہنے پہ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا. تو دوسری بات یہ ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے ایک ذوق بڑھتا ہے، ایک ذوق پیدا ہوتا ہے نا محفل میں. تو توجہ فرمائیے گا، میں نے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی. خصوصی خطاب عمر فیض صاحب نے فرمانا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ظہر کی نماز بھی انشاءاللہ ادا کریں گے. توجہ کیجئے گا، عرس پاک کی محفل ہے، اور بابا شیر شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کی یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے. یاد رکھیے سنی وہ ہے جو ولیوں کے در کا بھی غلام ہے، اور صحابہ کرام کے در کا بھی غلام ہے، اہل بیت اطہار کے در کا بھی غلام ہے. یعنی نبی کی ہر نسبت کا احترام کرنے والا سنی کہلاتا ہے. اور آغاز میں ایک بات میں کہنے لگا ہوں، عرض کرنے لگا ہوں اپنے عقیدے کے حوالے سے اور آپ کے عقیدے کے حوالے سے. ہر مسلک اپنے آپ کو سچا کہتا ہے، جناب ہم سچے ہیں. میں اور آپ بھی کہتے ہیں جناب ہم سچے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے کہ سچے کیسے ہو. سچے کیسے ہو، کوئی دلیل بھی تو دو کہ تم سچے ہو. کوئی کہے گا جناب ہمارے مدارس زیادہ، ہم نے بڑے بڑے مدارس قائم کیے، ہم سچے. کسی نے کہا جناب ہم نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، ہم سچے. کسی نے کہا جناب ہم نے دنیا کے کونے کونے میں جا کر تبلیغ کی، ہم سچے ہیں. آؤ سنی سے بھی سنو دلیل. ہم سچے کیسے ہیں؟ جو سنی اس دلیل کو سن کر خوش ہوگا
وہ خاموش بیٹھ ہی نہیں سکتا، اس کے ہاتھ بھی بلند ہوں گے، دلوں سے اس بات پہ سبحان اللہ نکلے گی۔ سنو اپنا عقیدہ، ہم اپنے آپ کو سچا کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے، کائنات میں جتنے بھی اللہ کے ولی آئے ہیں سارے اہل سنت میں آئے ہیں، سارے اہل سنت میں آئے ہیں۔ جو بھی ولی نظر آئے گا سنی نظر آئے گا، جو بھی ولی نظر آئے گا سنی نظر آئے گا۔ داتا علی حجویری بھی ہمارا، پیر مہر علی شاہ بھی ہمارا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی ہمارے، اور مجھے کہنے دو حضرت سلطان باہو ہو، جو بھی ولی ہو، یہاں تک کہ حضرت غوث اعظم، جتنے بھی ولی گزرے ہیں سارے کے سارے ولی اہل سنت میں آئے ہیں۔ تو میں نے کہا اگر تم سچے ہو تو کوئی ولی تو دکھاؤ۔ وہ ولی نہیں دکھا سکیں گے، لیکن میں اور آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ سارے ولی سنی گزرے۔ تو پھر مجھے کہنے دو نا، ہم ولیوں کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ کوئی تمہیں ولیوں کا بے ادب نظر آئے گا، کوئی تمہیں اہل بیت کا بے ادب نظر آئے گا، کوئی تمہیں صحابہ کا بے ادب نظر آئے گا، کوئی تمہیں نبیوں کا بے ادب نظر آئے گا، کوئی تمہیں قرآن کا بے ادب نظر آئے گا۔ لیکن سنتے جاؤ، میں اور آپ وہ ہیں جو صحابہ کے بھی غلام ہیں، جو اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور جو سارے ولیوں کے غلام ہیں۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ پھر مجھے کہنے دو نا، اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے۔ جناب چودھری نعیم صاحب ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے بھائی جن کے میں نے نام لیے یا کسی کا نام رہ گیا، جو حضرات انہوں نے یہ محفل سجائی ہے، یہ سارے یہ کہتے ہیں ہم نے عرس پاک کی محفل کیوں سجائی؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، اللہ 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 کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے۔ ہاتھ اٹھا کر کہہ دو اللہ والے، ہاتھ اٹھا کر آواز آئے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے، ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بزرگوں کا جوش و جذبہ دیکھیں اور آپ جوان اپنا دیکھیں۔ دیکھیں نا، ایک بزرگ بندہ اتنا جوش و جذبے سے اللہ رسول کا ذکر کر رہا ہے تو آپ کو تو زیادہ جوش ہونا چاہیے۔ ذرا سارے بولیں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ کرنا، اللہ نے فرمایا خبردار
بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، فرمایا انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اللہ نے خوف سے بھی محفوظ کر دیا ہے، اللہ نے غم سے بھی محفوظ کر دیا ہے۔ جناب توجہ کرنا، میں نے نام لیا پیر مہر علی شاہ کا۔ پیر مہر علی شاہ وہ ہیں جو قادیانیت کی دنیا میں ایک آج بھی پیر علی کا نام لے کر ایک زلزلہ برپا ہو جاتا ہے دنیا قادیانیت میں، اس لیے کہ مہر علی وہ ہے جو مجاہد ختم نبوت ہے، جو مجاہد ختم نبوت ہے۔ توجہ کرنا، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے کہا حضرت آپ پیر ہیں، آپ پیر ہیں، پیر کا کام ہے پیری مریدی کرنا، بیعت کروانا، ہاتھ چموانا، آپ کن کاموں میں لگ گئے ہیں؟ جناب یہ تو مولویوں کے کام ہیں، آپ کن کاموں میں لگ گئے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ نے فرمایا اے لوگو سن لو، ختم نبوت پر حملہ کرنے والا نبی کا گستاخ ختم نبوت پہ حملہ کرتا رہے، مہر علی بیٹھ کے دیکھتا رہے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، مہر علی سے یہ بغیرتی والی فقیری نہیں ہوتی، مہر علی سے یہ بغیرتی والی فقیری نہیں ہوتی۔ فرمایا مہر علی دنیا کو ختم نبوت پہ پیرا دے کر پیغام دے رہا ہے، لوگو پیر وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے آستانے پہ نہ بیٹھا رہے، بلکہ جب نبی کی ناموس کی بات آئے تو میدان میں نکلتا نظر آتا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ شاہ صاحب، یہ علماء کرام، چودھری برادران، ان کا ذوق ہے، توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ سماعت فرما رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا تاکہ میں جلدی جلدی اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ میں یہ سمجھ لیں کہ میزبان ہی ہوں، مہمان اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا، یہ میرے بھائی ہیں سارے۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ کرنا، شاہ صاحب کی صدارت میں یہ محفل پاک ہو رہی ہے، توجہ کرنا۔ میں اس سید کی بات کر رہا ہوں جسے لوگ مہر علی شاہ کہتے ہیں۔ پتہ لگا سچا پیر وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے آستانے پہ نہ بیٹھا رہے، ختم نبوت پہ پیرا دینے والا ہو، ختم نبوت پہ پیرا دینے والا ہو، ناموس رسالت پہ پیرا دینے والا ہو۔ یہ ولی کون ہے؟ پیر مہر علی شاہ صبح کے وقت اپنے معمول کے مطابق فجر کی نماز کے بعد آپ چہل قدمی کرنے کے لیے نکلے۔ چہل قدمی کرتے کرتے ایک ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچے، ایک انگریز آتا ہوا نظر آیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ سفید داڑھی، سفید کپڑے، سفید امامہ، ہاتھوں میں تسبیح ہے۔ وہ انگریز جب آیا اس نے دیکھا کہ بابا آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ وہ انگریز کہنے لگا، قریب آ کر کہنے لگا، بابا تیرے ہاتھوں میں کیا چیز ہے؟ حضرت پیر مہر علی شاہ نے فرمایا پہلے تو بتا تیرے ہاتھوں میں کیا ہے، تاکہ سمجھا۔ توجہ کیجیے گا، کیا کہا جی؟ میرے ہاتھوں میں بعد میں پوچھنا، تو بتا تیرے ہاتھوں میں کیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، کیا تھی جی؟ بندوق۔ تو اس نے کہا جی میرے بارے میں پوچھ رہے ہو، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ بندوق ہے، میرا ہتھیار ہے، میرا ہتھیار بندوق ہے۔ پیر مہر علی شاہ کا جواب سنیں گے جوم جائیں گے، آپ کی دلوں سے خود بخود سبحان اللہ نکلے گی۔ توجہ کرنا، پیر مہر علی شاہ نے فرمایا اے لوگو، اے انگریز سن لے، اگر یہ تیرا بندوق تیرا ہتھیار ہے تو یہ تسبیح میرا ہتھیار ہے۔ اگر یہ بندوق تیرا ہتھیار ہے تو تسبیح میرا ہتھیار ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت. آپ دیکھ رہے ہیں سٹیج کی زینت بن رہے ہیں خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، اور ایک عظیم علمی شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب محترم حضرت علامہ پروفیسر عمر فیض قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ اب چند لمحوں کے بعد آپ کا خصوصی خطاب بھی ہونا ہے، تو آپ ماشاءاللہ بیدار ہیں نا، علامہ صاحب کا خطاب سننے کے لیے بیدار ہیں، تو توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ بولیں ذرا سبحان اللہ. بے شک آپ تعداد میں اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن تعداد نہیں دیکھی جاتی حضور کی بارگاہ میں. جس طرح ان بھائیوں نے خلوص کے ساتھ محفل سجائی ہے، آپ خلوص کے ساتھ آئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں تعداد نہیں دیکھی جاتی، حضور کی بارگاہ میں خلوص دیکھا جاتا ہے. اور انشاءاللہ علامہ صاحب بھی خطاب آپ کی تعداد کو دیکھ کر نہیں کریں گے، آپ کی محبت کو دیکھ کر کریں گے. ٹھیک ہے جی، تو آپ نے توجہ کے ساتھ، میں بس اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. تو یہ اللہ کے ولی ہیں جو اللہ کریم نے ان کو عطا فرمایا، ان کے ہاتھوں میں، ان کی آنکھوں میں جو نور خدا ہے، اللہ نے اپنا نور جو انہیں عطا کیا ہے، اس طاقت سے وہ سب کچھ کر سکتے. پیر مہر علی شاہ نے فرمایا یہ تسبیح میرا ہتھیار ہے. تو انگریز کہنے لگا آپ کیا کرتے ہیں اس سے؟ آپ نے فرمایا تو اپنی بندوق جو ہے یہ ہتھیار ہے، اس کا بتا تو اس سے کیا کرتا ہے. اس نے کہا دیکھو پھر میری بندوق کی طاقت، میرے ہتھیار کی طاقت. اس نے جناب ہوا کی طرف، آسمان کی طرف اس بندوق کو بلند کیا، اور ایک چڑیا اڑتی ہوئی نظر آئی. اس چڑیا پر نشانہ باندھا اور اس چڑیا کو مار کر زمین پر گرا دیا. چڑیا زمین پہ گر گئی اور مر گئی، گر گئی. تو کہنے لگا اے بابا دیکھ میرے ہتھیار کی طاقت، میں آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی مار دیتا ہوں. پیر مہر علی شاہ نے فرمایا اب میرے ہتھیار کی طاقت دیکھ. پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میرے ہتھیار کی طاقت دیکھ. آپ اس مری ہوئی چڑیا کے قریب آ گئے اور آپ نے اپنی تسبیح اس مری ہوئی چڑیا کے ساتھ مس کی. مری ہوئی چڑیا کے ساتھ تسبیح مس ہونے کی دیر تھی، اس چڑیا نے زندہ ہو کر اڑنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا اے انگریز سن لے، تو اپنے ہتھیار سے زندہ چیز کو مار سکتا ہے، اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے مردہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے. آج کہتے ہیں جناب ولیوں کی بارگاہوں میں کیوں جاتے ہو؟ آخری بات، آخری واقعہ اور گفتگو ختم. ولی کون ہے وہ موضوع میں لے کر نہیں چلا، قرآن و حدیث کے حوالے سے ایک لمبی تفصیل، کیونکہ وقت ہوتا تو بیان کرتے، کیونکہ ہم نے خصوصی خطاب علامہ صاحب کا سماعت فرمانا ہے اور نماز ظہر بھی انشاءاللہ ہم نے ادا کرنی ہے. توجہ کیجئے گا. پاک پتن کے بابے کا نام آپ نے سنا ہے نا، بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی ہستی گزرے. آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے کچھ دیکھا کہ کچھ مدرسے کے بچے آ رہے ہیں، ہاتھوں میں مٹکے اور گزر رہے تھے. تو حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بچوں کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بابا جی دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے مدرسے کا پانی کھارا ہے، ہم دور چشمے سے میٹھا پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں. مدرسے کے بچے گزرنے لگے. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے بچوں یہ مٹکے اٹھا کر کہاں جا رہے ہو؟ بچے کہنے لگے بابا جی ہمارے مدرسے کا پانی کھارا ہے، لہٰذا ہم دور سے چشمے کا میٹھا پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے بچوں دور جانے کی کیا ضرورت ہے، پانی میری بارگاہ میں لے آؤ، میں ہی میٹھا کر دوں گا، پانی میں ہی میٹھا کر دوں گا. وہ بچے گئے نا، انہوں نے کھارا پانی مٹکوں میں لایا اور حضرت بابا فرید کی بارگاہ. بابا فرید نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی. آج ہم قرآن سے دور ہیں،
ہیں جی تعویذوں کی طرف ہمارا بڑا جناب جو ہے نا وہ توجہ ہے، لیکن قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ توجہ، حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھی، اور ان پانی میں، ان مٹکوں میں، پانی کے مٹکوں میں دم کرنے کی دیر تھی، سارے کے سارے پانی کے مٹکے میٹھے ہو گئے، وہ چشموں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کرامت سے کھارا پانی میٹھا کر دیا۔ بچے وہ پانی لے کر مدرسے میں آ گئے، استاد کہنے لگا اے بچوں اتنے جلدی کیسے آ گئے، وہ جگہ تو بڑی دور ہے، کافی وقت لگتا ہے آنے میں۔ بچے کہنے لگے استاد جی آج ہمیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ کام آسان کر دیا، اس نے یہ کھارا پانی میٹھا کر دیا۔ استاد کہنے لگا اس نے کیا کیا ہے، کیونکہ مدرسہ دوسرا تھا۔ مدرسہ کون سا تھا جی؟ دوسرا تھا، ہمارا والا نہیں تھا۔ انہیں کیا معلوم ولیوں کی شان۔ کہنے لگا انہوں نے کیا کیا ہے، وہ کہنے لگے انہوں نے تو سورہ فاتحہ پڑھی ہے، پانی پہ دم کیا ہے، سارا پانی میٹھا ہو گیا۔ استاد کہنے لگا یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ لوں گا، تم بھی پڑھ لو گے، ہم سارے مل کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پانی میٹھا ہو جائے گا۔ استاد بھی پڑھنے لگا، باقی بچے بھی پڑھنے لگے، جناب پانی میٹھا تاکہ پانی میٹھا ہو جائے۔ سارے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے رہے، پھونکے مارتے رہے، مگر ایک مٹکا بھی میٹھا نہیں ہوا۔ سارے دوڑتے دوڑتے استاد سمیت حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے بابا تو نے کیا کمال کیا ہے، ہم نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی، تو نے بھی سورہ فاتحہ پڑھی، مگر ہم نے پڑھی پانی میٹھا نہیں ہوا، تو نے پڑھی پانی میٹھا ہو گیا۔ اب بابا فرید کا جواب، میری گفتگو کا آخری جملہ، اور ایسی ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ، پتہ لگے ولیوں کو ماننے والے، صحابہ کو ماننے والے، اہل بیت کو ماننے والے نبی کے غلام تشریف فرمائے۔ توجہ کرنا، بابا فرید نے فرمایا اے لوگو سن لو، اے بچوں سن لو، اے استاد سن لے، پانی میٹھا ضرور ہوگا مگر زبان بھی فرید والی ہو۔ ضرور ہوگا مگر زبان بھی تو فرید والی ہو۔ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ تو حضرات گرامی، ہم یہ عرس پاک کی محفل میں تشریف فرما ہیں، ہمارا عقیدہ ہے ولیوں کی غلامی، ولیوں کی نسبت دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ تو اس لیے ہمیں ولیوں کی نسبت اختیار کرنی ہے۔ اور میرے بھائیوں نے یہ خوبصورت محفل پاک سجائی، جس خلوص کے ساتھ سجائی، دعا فرمائیں اللہ ان کے روزگار میں، ان کے گھر میں، ان کی جان مال عزت میں، زندگیوں میں اللہ کریم برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آپ نعرہ بلند فرمائیں۔ ابھی نقیب محفل علامہ صاحب کو جو ہے وہ دعوت دیں گے، لیکن علامہ صاحب کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ آئے ہوئے ایک ثنا خاں بھی ہیں، وہ 2-4 منٹ 5 منٹ حاضری پیش کریں گے، اس کے بعد نقیب محفل جو ہے علامہ صاحب کو خطاب کی دعوت دیں گے۔ ذرا نعرہ بلند فرمائے نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ کتنا ٹلا نعرہ، اور اس جگہ پر ادھر قادیانی بہت زیادہ ہیں، یہ گل ہے جی، ہے نا یہ گل، پچھلی دفعہ میں جو آیا تو دسی ہے نا گل۔ تو آج نعرہ ایسے لگائیں پتہ لگے ختم نبوت میں مر مٹنے والے موجود ہیں، نبی کے غلام جو ختم نبوت پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا نعرہ ایسا لگے سینہ پھٹ بھی جائے پھر بھی نعرہ بلند ہو، سارے نعرہ لگائیں گے جس طرح بابا ویل چیئر پہ نعرہ لگاتا تھا، ہیں جی؟ تو پھر شان بھی کیا ملی ہے، ذرا آواز آئے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس ایک بات میں کر رہا ہوں، پھر محمد علی صاحب نعت پیش کرتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہر میدان میں ڈنکے کی چوٹ پر حق بیان کیا ہے،
چاہے آل رسول کا معاملہ ہو، چاہے صحابہ کا معاملہ ہو، چاہے ختم نبوت کا معاملہ ہو. اور بڑے بڑے پروپوگنڈے بھی کیے کہ آپ حضرات بہت سے حضرات جانتے بھی ہوں گے سوشل میڈیا پہ کہ جو بندہ آج کل حق بیان کرے، رافضیت کے خلاف بولے، خارجیت کے خلاف بولے اور قادیانیت کے خلاف بولے، حق بیان کرے نا، بڑے بڑے جناب یہ جو ہے نا یہ موسمی مینڈک وہ جناب اچھلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر جناب طرح طرح کے پروپوگنڈے بھی کیے جاتے ہیں ان شخصیات کے خلاف. لیکن الحمدللہ جسے اللہ عزت دے اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا. تو ماشاءاللہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ ہر میدان میں حق بیان کیا ہے. انشاءاللہ آپ خوبصورت انداز سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں گے. اس کے فوراً بعد ہم نماز ظہر ادا کریں گے. اب محمد علی صاحب حاضری پیش کرتے ہیں مختصر سے وقت کے اندر اور اس کے بعد نقیب محفل علامہ صاحب کو جو ہے خطاب کی دعوت دیں گے. نعرہ بلند فرمائیں تاجدار ختم نبوت. اللہ کریم اس ساری محفل کو قبول فرمائے. شاہ صاحب، باقی حضرات، چودھری برادران، ان تمام احباب کی اس کاوش کو باقی اہل محلہ اہل علاقہ اللہ حاضری پیش فرمائے. جناب محمد علی صاحب آپ حاضری پیش فرمائیں. درود پاک باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. قسمتاں جگان دا سرور آ گیا. حضور دی محفل سے جیڑا بھی آندا ہے اپنے مقدراں لئی آندا ہے. قسمتاں جگان دا سرور آ گیا. بولو قسمتاں جگان دا سرور آ گیا. سانو قسمتاں جگان دا سرور آ گیا. اوئے او دے گیت گان دا سرور آ گیا. حضور دا ذکر چ بڑا مزہ ہے، مل کے کرو گے تو مزہ آئے گا. قسمتاں جگان دا سرور آ گیا. قسمتاں جگان دا سرور آ گیا. ہاں او دے گیت گان دا سرور آ گیا. ہاں او دے گیت گان دا سرور آ گیا. محفلاں سجان دا سرور آ گیا. ویکھو محفلاں سجان دا سرور آ گیا. ہاں او دے گیت گان دا سرور آ گیا. جی او دے گیت گان دا. اللہ تعالیٰ سب نو مدینہ پاک کی حاضری نصیب کرے. شعر سنو کہ جالیاں دے سامنے کھلو کے دوستو. جالیاں دے سامنے کھلو کے دوستو. او جالیاں دے سامنے کھلو کے دوستو. جالیاں دے سامنے کھلو کے دوستو. کھلو کے دوستو. عرضیاں سنان دا سرور آ گیا. سانو عرضیاں سنان دا سرور آ گیا. ہاں او دے گیت گان دا سرور آ گیا. جی او دے گیت گان دا. تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول دے تھاں تھاں تے دوستو. یہ نعرہ جڑا نا ساڈی سنیاں دی پہچان ہے. لبیک یا رسول دے تھاں تھاں تے دوستو. 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 تھاں تھاں تے دوستو. تھاں تھاں تے دوستو. گج وج کے نعرے لان دا سرور آ گیا. گج وج کے نعرے لان دا سرور آ گیا. ہاں او دے گیت
گان دا سرور آ گیا جیو دے گیت گان دا سرور آ گیا محفلاں سجان دا سرور آ گیا بہت ہی خوبصورت شعر کہ کربلا بھی آکھے آکے واہ حسین واہ 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 حسین واہ او یاریاں نبھان دا سرور آ گیا تیریاں یاریاں نبھان دا سرور آ گیا ہاں او دے گیت گان دا سرور آ گیا جی او دے گیت گان دا سرور آ گیا محفلاں سجان دا سرور آ گیا ہاں او دے گیت گان دا سرور آ گیا جی او دے گیت گان دا سرور آ گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ثنا خان حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کا شرف حاصل فرما رہے تھے بلا تاخیر میں قبلہ حضرت صاحب کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں آپ اب نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے چونکہ وقت بڑا مختصر ہے نعرہ تکبیر عقیدت سے سب نے ہاتھ بلند کر کے جتنی علمی شخصیت آپ کے سامنے تشریف فرما ہے اتنا خوبصورت استقبال بھی ہونا چاہیے بڑی لگن کے ساتھ محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق چراغ و مسجد محراب و منبر ابو بکر عمر عثمان و حیدر دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری درے پنج تن دے منگتے درویش نے ولی نے آقا جنہ کھاتے تیرے ٹکڑے کر دے علی علی نے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل خطیب اہل سنت نادش اہل سنت پاسبان مسلک رضا جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر عمر فیض قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ سے میں عرض گزار ہوں اپنے بیان ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور معطر مزین فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
دعائے کے صد احترام سرمایہ ملت شیخ طریقت محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید مدثر شریف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان اور کثیر البرکات عرس پاک کی تقریب سعید میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے پاک بندوں کا ذکر پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم برادر عزیز محترم چودھری نعیم صاحب اور محترم چودھری فہیم صاحب اور محترم چودھری نسیم صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اچھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ میں برادر عزیز خطیب اسلام مجاہد ملت حضرت علامہ محمد عرفان قادری صاحب زیدہ مجدہ کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے، اس لیے کہ ان محفلوں میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بہت قریب رہ کے نہیں آتے اور بہت سے ہیں جو بہت دور سے پہنچ جاتے ہیں۔ کئی بڑی عمر کے نہیں آتے مگر بچے آ جاتے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ تو ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان میں اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کے اور ہماری پیدائش کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ اکثریت اور میجارٹی کی زندگی غفلت میں بیت رہی ہے۔ مسجدیں ویران ہیں، قرآن الماریوں میں پڑے ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں۔ مدرسے ویران ہیں، تعلیم حاصل کرنے والا کوئی نہیں۔ زندگی جس نہج پہ چل نکلی ہے
یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. تو اللہ رب العزت نے چند لفظوں میں ہمیں بتایا کہ اس نے ہمیں کیوں بنایا. اس لیے کہ جو بناتا ہے اس سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا کیوں بنایا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. دوسرے معنوں میں جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے لیے پیدا کیا ہے. ہم جب کوئی پن پیک موبائل بھی خریدتے ہیں نا، اس کا باکس کھولتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بک لیٹ نکلتی ہے، چھوٹی سی کتاب جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو چلانا کیسے ہے، اس کی چارجنگ کیسے ہوگی. تو جس نے بنایا ہے اسی نے بتایا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال. جس نے ہمیں بنایا ہے نا اس نے ایک کتاب بھی دی تھی جس کو قرآن کہتے ہیں، اور اس قرآن میں بتایا کہ اسے چلانا کیسے ہے. اس قرآن میں بتایا کہ آنکھ کہاں کھلنی ہے اور کہاں بند رکھنی ہے، بتایا کہ قدم کہاں جانے ہیں اور کہاں سے روکنے ہیں. اس کتاب میں بتایا کہ دل میں کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں سوچنا ہے. تو جس کتاب میں بتایا گیا تھا کہ اس جسم کے چرخے کو چلانا کیسے ہے، اسے ہم نے غلاف میں لپیٹ کر الماریوں میں بند کر دیا. اس کا پڑھنے والا کوئی نہیں رہا. کتنے لوگ ہیں جو تلاوت قرآن کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے وَحُلِّيَتِ الْمَصَاحِفُ وَصُوِّرَتِ الْمَسَاجِدُ وَطُوِّلَتِ الْمَنَائِرُ کہ ہر گھر میں قرآن سجا پڑا ہوگا، ہر گھر میں قرآن سنورا پڑا ہوگا، مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اب دیکھیں گھروں میں قرآن پاک رکھے ہیں، اوپر غلاف لپیٹ رکھے ہیں، مگر پڑھنے والا کوئی نہیں رہا. حضور نے فرمایا مسجدیں بڑی سجا دی جائیں گی مگر نمازی نہیں ہوں گے. اب اس مسجد کو دیکھیے اور اس کے ارد گرد آبادی دیکھیے اور پھر اس کے نمازی دیکھیے کتنے ہیں. ہر گھر سے بھی اگر ایک نمازی آئے نا تو مسجد میں جگہ نہ رہے. کتنے لوگ ہیں جو اذان سنتے ہیں اور پھر مسجد کی طرف آتے ہیں. تو امام الانبیاء نے فرمایا مسجدیں سجا دی جائیں گی مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا. بعض لوگ مسجد تعمیر ہو رہی ہو تو قالین بھیج دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے جی پنکھے میرے ذمے ہیں، کوئی کہتا ہے جی مسجد کی سجاوٹ میرے ذمے ہے، کوئی کہتا ہے جی ساؤنڈ سسٹم میرے ذمے ہے. مسجد میں پنکھے بھیج دیے، ساؤنڈ بھیج دیے، گھڑیاں بھیج دی، قالین بھیج دیے، خود نہیں آئے. 5 وقت مؤذن جو آواز دیتا ہے یا الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، تو اس نے قالینوں کو نہیں بلایا تھا، تمہیں بلایا تھا. اس نے ساؤنڈ کو آواز نہیں دی تھی، اس نے تو تمہیں آواز دی تھی. تو جنہیں بلایا گیا بری بستی میں سے کتنے آئے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا مسجدیں سجا دی جائیں گی مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا. ہر گھر میں قرآن سجا سنورا پڑا ہوگا مگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک ولی کے عرس میں آئے ہیں، اور ولیوں کی سنگت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ نے کتے کا ذکر کیا جو ولیوں کے پیچھے چلا تھا. اصحاب کہف کے کتے کا ذکر قرآن میں.
قرآن اخلاق کی کتاب ہے، قرآن دستور حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، مکمل ضابطہ حیات. تو حیرت کی بات ہے، قانون کی کتاب اور کتے کا ذکر ہے، اخلاق کی کتاب اور کتے کا ذکر ہے قرآن میں. کتا چلا ولیوں کے پیچھے، تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیوں کیا؟ اگر اس کے ذکر میں کوئی سبق نہ ہوتا تو کتے کا ذکر نہ کیا جاتا. اگر اس کے ذکر سے ہمیں کوئی ہدایت نہ ملتی تو کتے کا ذکر نہ کیا جاتا. تو کتے کا ذکر کیوں کیا؟ کتا ولیوں کے پیچھے چلا، ولیوں نے اسے پھیرنا چاہا، ہٹانا چاہا کہ تو کتا ہے، تو بھونکے گا، راز فاش ہو جائے گا. اس لیے ہم بھونکنے والوں کو سنگت نہیں دیتے. کتا کہنے لگا، تفسیروں میں ہے کہ کتوں میں بھی فرق ہوتا ہے. نے کہا انی احب الصالحین، او اللہ والو میں جانتا ہوں ولیوں کی سنگت میں بھونکتے نہیں ہیں. بھونکنا میری فطرت ہے، میری نیچر ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں نہیں بھونکوں گا. اپنی سنگت دے دو. میں نہیں بھونکوں گا، اپنی سنگت دے دو. کتا کہہ رہا تھا اپنی سنگت دے دو، نہیں بھونکوں گا. ولی لجپال ہوتے ہیں. ولیوں نے کہا نہ بھونکنا تیرا کام، پھر سنگت دینا ہمارا کام. اللہ کی آواز آئی، کتے تجھے پھر جنت دینا میرا کام. تو کتے نے ولیوں کی سنگت کا پہلا قدم اٹھانا تھا. تو کیا کہا؟ میں بھونکنا چھوڑ دوں گا. اسی سبب سے اللہ نے کتے کا ذکر کیا قرآن میں، کہ کتا بتا رہا ہے ولیوں کی سنگت کے بھی آداب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چلنے کے بھی تقاضے ہوتے ہیں. کیا کہ کتا جب ولیوں کی سنگت کا حیا کر کے اپنی فطرت بدل رہا ہے، اور تو مرید ہو کے اپنا کردار کیوں نہیں بدلتا؟ تو بیعت کر کے اپنا کردار کیوں نہیں بدلتا؟ اس لیے فرمایا کہ ولیوں کی سنگت کے آداب اس کتے سے سیکھو. یہ ذہن میں رکھیے. تو ہم میں سے کتنے ہیں جو عرس تو مناتے ہیں مگر نماز پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، گانوں سے بچتے ہیں، فلموں اور ڈراموں سے بچتے ہیں؟ کیا صورتیں اپنے نبی کے ساتھ ملا رکھی ہیں؟ کیا گھر کا ماحول تا ادارے کائنات کی شریعت کے مطابق ہے؟ کیا ہماری بہو بیٹیوں کا لباس حضور کی شریعت کے مطابق ہے؟ کیا ملک کا نظام کملی والے کی شریعت کے مطابق ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تمہیں صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف نماز پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے، یا فقط حج کرنا اللہ کی عبادت، یا روزہ رکھنا اللہ کی عبادت، یا صرف تلاوت کرنا اللہ کی عبادت ہے. نہیں، سنیے عبادت کا معنی کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء نے فرمایا من احتبس فرسا فی سبیل اللہ فإن شبہہ وریہ وروثہ لہ فی میزانہ یوم القیامہ، کہ ایک مجاہد جہاد کی انٹینشن اور نیت سے گھوڑا خریدتا ہے. عبادت کا معنی حضور سمجھا رہے ہیں. مجاہد نے کیوں گھوڑا خریدا؟ کہ اس کی پشت پر بیٹھ کر جہاد کرے گا، اللہ کی عظمت کا جھنڈا بلند کرے گا. ابھی جہاد تو بعد میں ہوگا. وہ گھوڑے کو خرید کے گھر لے آیا تو گھوڑے کو بھوک بھی تو لگتی ہے، پیاس بھی تو لگتی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے. اس نے گھوڑے کے لیے چارہ کاٹا اور ڈالا. گھوڑے کو پیاس لگی تو پانی پلایا. گھوڑے کے جسم سے غلاظت نکلی، اس نے پھاوڑے سے صاف کی. امام الانبیاء فرماتے ہیں چونکہ نیت تھی کہ اس گھوڑے کی پشت پہ جہاد کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا چارہ ڈالنا بھی عبادت بنا دیا.
اس کا گھوڑے کو پانی پلانا بھی عبادت بنا دیا، اور اس کا پھاوڑے کے ساتھ گھوڑے کا گندگی صاف کرنا بھی عبادت بنا دیا۔ اس طرح اگر کوئی دکاندار ہے اور وہ دکانداری کرتا ہے اور کرتا ہے شریعت کے مطابق، ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی نہیں مارتا، کیوں؟ ڈرتا ہے کہ آج ترازو میرے ہاتھ میں ہے، کل اس کے ہاتھ میں ہوگا، ڈرتا ہے، تو پورا تول کے دیتا ہے، ملاوٹ والا مال نہیں دیتا، دھوکہ نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، وہ سارا دن صرف تجارت نہیں کرتا رہا، وہ رب کی عبادت کرتا رہا ہے۔ دفتر میں افسر ہے، آفیسر ہے، وہ رشوت نہیں لیتا، اللہ سے ڈرتا ہے، تو صرف آفس میں خدمت نہیں کر رہا، عبادت کر رہا ہے۔ ہم کھانا نہ کھائیں تو جی نہیں سکتے، پانی نہ پیئے تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہی کھانا کھانا اگر حضور کی سنت کے سانچے میں ڈال لیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں اور بیٹھ کے کھائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں، تو پھر صرف کھانے سے پیٹ نہیں بھرے گا۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے حضور کی سنت، بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت، بسم اللہ پڑھنا حضور کی سنت اور طریقہ، چھوٹے چھوٹے لقمے اور اچھی طرح چبانا حضور کی سنت۔ تو یہ ساری سنتیں جب اس طریقے کے مطابق کھانا کھا لیا تو صرف پیٹ نہ بھرا، نیکیوں سے نامہ اعمال بھی بڑھ گیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں بندہ رب کا ولی کیسے بنتا ہے۔ ایک ولی سے پوچھا گیا، فقیر سے پوچھا گیا کہ عام ولی میں اور مومن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہم جیسے مسلمان میں اور ولی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یوں سمجھے ہم میں اور حضرت شیر شاہ میں فرق کیا ہے، ہم میں اور پیر سیدنا میر علی شاہ میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ عام مسلمان میں اور ولی میں فرق یہ ہے کہ عام مسلمان رب کو مانتا ہے، عام مسلمان رب کو مانتا ہے، رب کی نہیں مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، رسول کی نہیں مانتا ہے۔ اور ولی وہ ہوتا ہے جو زندگی بھر رب کو بھی مانتا ہے، رب کی بھی مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے تو رسول کی بھی مانتا ہے۔ اب اگر آپ 10 دروازوں پہ دستک دیں اور ایک ایک گھر سے پوچھیں بھئی تم رب کو مانتے ہو، ہر کوئی کہے گا رب کو مانتے ہو۔ اس پوری بستی میں ہر کوئی کہے گا رب کو مانتے ہو، مگر جب آذان ہو تو مسجد میں دیکھو کتنے آئے ہیں نماز پڑھنے، تو پتہ چل جائے گا کتنے رب کو مانتے ہیں اور رب کی نہیں مانتے۔ گھروں میں دیکھو اپنے آذان سن کر کتنی بہو بیٹیاں آئی ہیں مصلی کی طرف، تو معلوم ہو جائے گا رب کو مانتی ہیں، رب کی نہیں مانتی ہیں۔ ملک میں کتنے افسر ہیں حرام خور ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں مگر رسول کی نہیں مانتے ہیں۔ اگر ہم نے رب رسول کی مانی ہوتی تو ہماری بہو بیٹیاں بے پردہ بازار میں نہ پھرتی، اگر ہم نے رب رسول کی مانی ہوتی تو ہمارے جوان ٹچ موبائلوں میں فلمیں نہ دیکھ رہے ہوتے، گانے نہ سن رہے ہوتے، اگر ہم نے رب رسول کی مانی ہوتی تو ہماری شادیوں پر ڈول نہ بجتے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی، اگر ہم نے رب رسول کی مانی ہوتی تو ہماری بہو بیٹیوں کے ہاتھ میں فلمی ناول نہ ہوتے، سیرت فاطمہ زہرا کی کتابیں ہوتی۔ نے رب کو مانا ہے، رب کی نہیں مانی، رسول کو مانا ہے، رسول کی نہیں مانی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تمہیں بنایا اپنے لیے تو پھر بچایا بھی اپنے لیے۔ کیسے؟ دیکھیے کہ
نماز جنازہ جو ہے وہ بھی تو اللہ کی بندگی اور نماز ہی ہے. جنازے کی نماز اس کو بھی نماز ہی کہتے ہیں نا, مگر اللہ نے اس میں سجدہ نہیں رکھا. وہ نماز اور سجدے سے خالی ہو ہے نماز, مگر سجدہ نہیں رکھا اللہ نے اس میں. کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ آگے میت پڑی ہوتی ہے. اگر نماز جنازہ میں سجدہ رکھ دیا جاتا تو لوگ ہوتے سجدے میں, تو بننے سے گزرنے والا کوئی کافر سوچ سکتا تھا کہ یہ قوم رب کو بھی سجدہ کرتی ہے, بندے کو بھی کرتی ہے. اللہ نے فرمایا جب میں نے بنایا اپنے لیے تو بچاؤں گا بھی اپنے لیے. دوئی کا تصور نہیں آنے دوں گا. ٹرینٹی کا تصور تو دور کی بات, تثلیث کا تصور تو دور کی بات. فرمایا میں اپنے ساتھ دوسرا نام نہیں آنے دوں گا. جب بنایا اپنے لیے تو تیرے سر کو بچاؤں گا بھی اپنے لیے. اس نے ہمیں اپنے لیے بنایا. امام الانبیاء کے غلاموں, جتنے بڑے جانور ہیں دیکھ لیں, بڑے سے بڑے جانور, جسم ہم سے بڑے ہیں, طاقت ہم سے بڑی ہے, مگر ایک روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں نا, گوشت کا ٹکڑا ڈال دیں, اس کا سر وہاں پہ جھک جاتا ہے. اونٹ دیکھ لیں کتنا بڑا جانور ہے, ہاتھی دیکھ لیں کتنا بڑا جانور ہے, مگر اس کی خوراک کا ایک ٹکڑا زمین پہ ڈال دینا, اس کا سر وہیں پہ جھک جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا انسان تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے, تیرا سر میں روٹی کے آگے نہیں جھکنے دوں گا, ٹکڑے پر نہیں جھکنے دوں گا. میں نے ہاتھوں کی شکل میں تجھے 2 نوکر عطا کر دی, یہ خود لقمہ اٹھا کر تیرے منہ تک پہنچائیں گے, تاکہ تیرا سر جھکے تو صرف میرے سامنے جھکے. اب ایمان سے سوچئے کہ اگر ہمارے ہاتھ نہ ہوتے تو ہم کتنے ذلیل ہو گئے ہوتے اور زمین پہ منہ مار رہے ہوتے. اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے جب بنایا اپنے لیے تو پھر بچاؤں گا بھی اپنے لیے. تو جو لوگ خدا کی بندگی میں زندگی گزارتے ہیں, جو اللہ کے بن کے رہتے ہیں, جو اس کے حبیب کے سچے غلام بن کے رہتے ہیں, امام الانبیاء کے غلاموں, پھر اللہ رب العزت انہیں پروموٹ کرتا ہے, ترقی دیتا ہے. دفتروں میں بھی ترقی ہوتی ہے نا, کوئی صرف کلرک تھا ہیڈ کلرک ہو گیا, پھر اس کو اور ترقی دے دی گئی. تو بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ رب العزت بھی قرآن میں بتا رہا ہے کہ میں بھی اپنے بندوں کو ترقی دیتا ہوں, ترقی دیتا ہوں. وہ نفس امارہ کی کرسی سے اٹھاتا ہے, نفس لوامہ کی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے. یہ پہلی سے اونچی کرسی ہے. پھر اس کرسی سے اٹھاتا ہے, ترقی دیتا ہے. پھر نفس ملہمہ کی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے. پھر نفس راضیہ کی کرسی پہ لے آتا ہے. پھر مردیہ کی کرسی پہ لے آتا ہے. راضیہ اور مردیہ کی کرسیوں کا کیا مطلب کہ جب بندہ ہوتا ہے نا کرسی رضا پر, تو بندہ وہ کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے, بندہ وہ کرتا ہے جو رسول چاہتا ہے. تو جب اللہ پروموٹ کرتا ہے, ترقی دیتا ہے اور درجہ ولایت نفس مردیہ پر بٹھاتا ہے, تو امام الانبیاء کے غلاموں پھر اللہ فرماتا ہے میرے بندے پہلے جو میں چاہتا تھا تو کرتا تھا, اب جو تو چاہے گا وہی میں کروں گا. یہی مقام ہے جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. فرمایا تو حضور کا غلام بن جا. لوح کیا ہے؟ جس پر تقدیر لکھی جاتی ہے, اور قلم کیا ہے؟ جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تو محبوب کا وفادار غلام بن, من چاہے پہ نہ چل, رسول کے چاہے پہ چل, خدا کے چاہے پہ چل. تو میں کیا کروں گا؟ تقدیر کی تختی تیرے سامنے کر دوں گا, قلم تیرے ہاتھ میں دے دوں گا, جو چاہے لکھ دینا, جو چاہے مٹا دینا.
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کو پھر پروموٹ کرتا ہے اور نفس مردیہ کی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے۔ پہلے وہ کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، پھر وہ کرتا ہے جو ولی چاہتے ہیں۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اس میں محنت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ٹی وی پر ڈرامہ نہ چھوڑیں اور نمازیں چھوڑ دیں اور پھر یہ درجے مل جائیں۔ مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں ٹی وی نہ چھوڑیں اور مصلی چھوڑ دیں اور یہ رتبے مل جائیں۔ ٹچ موبائلوں پر گانے سننے نہ چھوڑیں اور مصلی چھوڑ دیں اور یہ رتبے مل جائیں۔ شادیوں پر ڈھول ڈھمکے بجائیں اور قرآن نہ پڑھیں اور تاجدار کائنات کی غلامی نہ کریں اور یہ رتبے مل جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے آؤ میری طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ قرآن میں ہے کہا دوڑو اللہ کی طرف۔ دنیا تیری دشمن ہے، تجھے جہنم پہنچا دے گی، اللہ کی طرف دوڑ۔ یہ نہیں فرمایا تیز چل کے آ، یہ نہیں فرمایا آؤ اللہ کی طرف، فرمایا دوڑو اللہ کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب چل رہا ہوتا ہے نا تو ادھر ادھر بھی دیکھ لیتا ہے۔ تیز چل رہا ہو تو توجہ بٹ جاتی ہے، ادھر ادھر بھی دیکھ لیتا ہے، لیکن جب دوڑتا ہے تو نظر صرف منزل پہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے دوڑ میری طرف کہ میرے سوا ہر شے بھول جائے۔ تو جو اللہ رب العزت کے سوا ہر شے بھول جاتے ہیں پھر ان کا مقام کیا بنتا ہے، یہ سنیے غور سے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ تھا، ایک ابدال درجہ ابدالیت سے گر گیا۔ یہ بدلیت ابدال ہونا یہ ولایت کا ایک درجہ ہے۔ کچھ ولی ابدال ہوتے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ رب العزت نے نا اس کرسی سے ہٹا دیا، تو وہ 360 ولیوں کے دروازے پہ گیا کہ میرا یہ عہدہ بحال کرا دو۔ تو سب نے کہا کہ لوح محفوظ میں نا تجھے شقی لکھ دیا گیا ہے، بدبخت، تقدیر کی تختی پہ تیرے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ تو بدبخت ہو چکا ہے، اس لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آخری بار جس کے پاس گیا تھا نا اس نے کہا ادھر ادھر کیوں ٹھوکریں کھاتا پھرتا، اذهب الى بغداد، جہاں غوث اعظم کی بارگاہ میں چلا جا۔ اس لیے کہ جس دروازے سے یہ پوسٹ اور عہدے ملتے ہیں نا پھر وہیں سے بحال بھی ہوتے ہیں، تو وہاں چلا جا۔ وہ آیا حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، تو غوث اعظم کی بارگاہ میں جب پہنچا تو غوث اعظم نے نہ ہاتھ اٹھائے، دعا کیا مانگی، اللہم یا رب انت قادر ان تجعل المقبول مردودا والمردود مقبولا۔ مولا تو قادر ہے، اور ہاتھ عبد القادر کے اٹھے ہیں، تو قادر ہے اور مانگ عبد القادر رہا ہے، تو اس بات پہ قادر ہے کہ مقبول کو مردود کر دے، مردود کو مقبول کر دے۔ تیرے دربار میں کیا کمی ہے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے مولا، میرے دروازے پہ آیا، کرم کر دے۔ اسی وقت اللہ کی آواز آئی، فوضت امرہ الیک فمقبولک مقبولی ومردودک مردودی۔ اللہ نے فرمایا عبد القادر جیلانی اس کا معاملہ ہی میں تیرے سپرد کرتا ہوں، جو مرضی ہے بنا دے، اور آج کے بعد جو تیرا مقبول ہے میرا مقبول ہے، جو تیرا مردود ہے میرا مردود ہے۔ ہمارا مقبول ایک، ہمارا مردود ایک، جسے تو نے رد کیا اسے میں نے رد کیا، جسے تو نے قبول کیا اسے میں نے قبول کیا۔ تو یہ درجے ملتے ہیں، مگر کیسے؟ جب اپنی من مانی چھوڑ دی جاتی ہے۔
خود کو زیرو کر لو، مٹا لو خود کو، پھر یہ درجے ملتے ہیں۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں اس میں نو مار کے مونج کر، یہ جو میں ہے نا، میں کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ شریعت کے خلاف کر رہا ہوں، تو یہ جو میں ہے یہ مار دیتی ہے انسان کو۔ آپ فرماتے ہیں اس میں نو مار کے مونج کر تے نکیاں کر کے کٹ۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں نا کہ ہمارے اندر میں ہے یا مر چکی ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ جس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا نا، اس پر جنت حرام، اس کو جہنم میں پھینک کر یہ کھوٹ نکالا جائے گا، جب کھڑا رہ جائے گا پھر جنت بھیجیں گے۔ تو یہ جو انانیت ہے، یہ جو تبرد، انحراف اور سرکشی ہے نا، کہ میں بانجے کی شادی ہو تو ماموں اکڑ جاتا ہے، کہتا ہے میں ڈھول بجواؤں گا، میں ویڈیو بنواؤں گا، میں ناچنے والیاں منگواؤں گا۔ یہ میں جو ہے نا، میں یہ انسان کو مار دیتی ہے اور یہ جہنمی بنا دیتی ہے۔ تو بابا فرید فرماتے ہیں اس میں نو مار کے مونج کر اور نکیاں کر کے کٹ، پھر کیا ہوگا؟ وہ برے خزانے رب دے جویں چاہویں پہ لٹ۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہمارے اندر میں ہے یا نہیں ہے، تو امام الانبیاء کے غلاموں، جب لوگ آئیں نا نماز پڑھنے، تو نماز سے فارغ ہو کے لوگوں کے نکلنے سے پہلے نکل کر ان کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھ دیا کریں۔ لوگوں کے نکلنے سے پہلے نا مسجد سے تھوڑا سا نکل جائیں جہاں جوتیاں ہوتی ہیں، سب کی جوتیاں ہاتھوں سے پکڑ کر سیدھی کر کے رکھ دیا کریں۔ اگر طبیعت میں انقباض آئے نا، اگر طبیعت پریشان ہو، سمجھو ابھی میں نہیں مری۔ اگر جوتیاں سیدھی کرنے سے طبیعت خوش ہو جائے، تجھے مبارک ہو، تو رب کا ولی بننے والا ہے۔ تو یہ میں مر جائے تو بندہ ولی بن جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ ادھر جلال پور پیر والا میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حافظ فتح محمد صاحب۔ انہوں نے جب قرآن میں پڑھا نا کہ ابلیس جو تھا وہ میں سے مارا گیا تھا، اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو چونکہ لفظ میں نکلا اس کے منہ سے، انا، میں، انا سے مارا گیا۔ اتنے ڈر گئے کہ انہوں نے زندگی بھر کے لیے لفظ میں بولنا ہی چھوڑ دیا۔ حضرت حافظ فتح محمد ایک ولی گزرے، کبھی نہیں کہتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں ادھر جاتا ہوں، لفظ میں ہی بولنا چھوڑ دیا۔ شرارتی لوگ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھو اس نے ڈھونگ بنا رکھا ہے، کہتے ہیں لفظ میں نہیں بولتا۔ اس نے ساتھیوں کو تیار کیا، کہنے لگا آؤ میرے ساتھ، میں حافظ صاحب کے منہ سے نا میں نکلواؤں گا، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں بولیں گے۔ وہ جب وہاں پہنچے تو اس وقت نماز کا وقت تھا اور حافظ صاحب مصلی پہ بیٹھے تھے، تو وہ جلدی میں تھا نا، جو پلاننگ کر کے آیا تھا، منصوبہ بنا کے آیا تھا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو بیٹا۔ کہنے لگا شیطان کس بات پہ مارا گیا تھا؟ اب اس کے ذہن میں تھا، آیت پڑھیں گے کہ اس نے کہا تھا انا خیر منہ، شیطان نے، تو انا کا معنی ہی میں بنتا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اس نے کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو لفظ میں منہ سے نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ تو کوئی صورت ہی نہیں کہ لفظ میں سے بچ جائیں۔ تو کہنے لگا جی مسئلہ پوچھنا ہے، شیطان کس بات پہ مارا گیا تھا؟ حافظ صاحب ہنس پڑے، رب کے ولی وہ جانتے ہیں کون کس نیت سے آتا ہے، ہنس پڑے، فرمایا بیٹا نماز پڑھ لوں پھر بتاتا ہوں، جماعت کرا کے پھر بتاتا ہوں۔
ماشاء اللہ. فرمایا نماز پڑھ لے تو پھر بتاتا ہوں. حافظ صاحب نے نماز پڑھائی نا, سلام پھیرا, دعا مانگنے کے بعد فوراً پوچھا, فرمایا سوال کس نے کیا تھا؟ وہ کہنے لگا جی میں نے کیا تھا. فرمایا بدبخت اسی پہ مارا گیا تھا. اس لیے بابا فرید کہتے ہیں اس مینو مار کے مونج کر تے نکیاں کر کے کچھ, پھر بڑے خزانے رب دے وہ جویں چاہویں پہ لٹ. حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ, شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا عرس ہو رہا تھا تو لوگ جا رہے تھے نا دربار شریف کی طرف. پھٹے کپڑوں میں ایک فقیر لیٹا ہوا یہ آواز دے رہا تھا, لوگوں عید ہو سی کڈاں. بار بار چیخ رہا تھا, لوگوں عید ہو سی کڈاں. ہر بندہ اسے پاگل سمجھ رہا تھا, ایک ہی رٹ لگائے جا رہے, عید ہو سی کڈاں. تھوڑی دیر گزری, اس کا ہمراز آ گیا, اس کی دنیا کا فقیر آ گیا, اس سے اگلے درجے پہ تھا. وہ قریب ہوا, اس نے اس کے بازو کو پکڑا اور جھٹکا دیا. کہا کیا کہتے ہو؟ کہتا عید ہو سی گڈاں. اس نے کہا او یار مل سی جڈاں, عید ہو سی اڈاں. یار مل سی جڈاں, عید ہو سی اڈاں. وہ اپنی بھول گیا, اس نئے فقیر نے آگ لگا دی. اب چیخ رہا تھا اور رو رو کے پوچھتا تھا, لوگوں یار مل سی کڈاں, وہ یار مل سی کڈاں. لوگ ہنستے تھے, پاگل ہے, پہلے کچھ اور بول رہا تھا اب کچھ اور بول رہا ہے. یار مل سی کڈاں. تھوڑی دیر گزری, اس سے بھی اتلے درجے کا فقیر آ گیا, اس سے بھی اگلے درجے کا فقیر آ گیا. اس نے جھٹکا دیا بازو کو, کہا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یار مل سی کڈاں. اس نے کہا میں مرسی جڈاں, یار مل سی اڈاں. میں مرسی جڈاں, یار مل سی اڈاں. ہماری میں نہیں مرتی. عرس میں آنے والوں جو میں مار دیں وہی ولی بن جاتے ہیں. جو میں مار دیں, اپنے آپ کو ختم کر دیں, من چاہے پہ نہ چلے, رب اور رسول کے چاہے پہ چلے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں, ہر کوئی کہتا ہے مجھے حضور سے محبت, اب فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں حضور کا سچا محب کون ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں سچا محب کون ہے. اب اس تکڑی پہ ہم اپنے آپ کو تولیں تو کوئی بھی پورا نہیں اترے گا الا ماشاء اللہ. آپ فرماتے ہیں المحب لا یملک شیئا یسلم الکل الی محبوبہ. آپ فرماتے ہیں حضور کا سچا حبدار وہ ہے جو خود کسی شے کا مالک ہی نہیں رہتا, اس کی ہر شے کا مالک اس کا رسول ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے نبی ہماری ہر شے کے مالک, تو مطلب کیا ہے کہ گھر اس کا ہوتا ہے مگر وہاں شریعت رسول کی چلتی ہے. ماں بہنیں بیٹیاں اس کی ہوتی ہیں مگر پردہ رسول کا چلتا ہے. شادی اس کی ہوتی ہے مگر طریقے رسول کے چلتے ہیں. اولاد اس کی ہوتی ہے مگر گٹی میں تعلیم رسول کی دیتا ہے. تو دیکھ لیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کی ابتدا ہی حضور کی شریعت سے کی ہے. کتنے لوگ. ہر مذہب کا نا اپنا الگ کلچر ہے, الگ تمدن تہذیب, اور مسلمانوں کا الگ کلچر ہے. ہندو, سکھ, عیسائی, کافر جتنے بھی ہیں, ان کے بچے جب کچھ سیکھنے کے قابل ہوتے ہیں نا تو وہ ان کی ابتدا کہاں سے کرتے ہیں؟ انگلش میڈیم سکولوں میں بھیج دیتے ہیں, انگریزی سکولوں میں. اگر مسلمان بھی یہی کام کریں تو پھر کافروں میں اور مسلمانوں میں فرق کیا رہا؟ مسلمان کی تہذیب کا فرق یہ ہے کہ اس کا بچہ جب کچھ سیکھنے کے قابل ہوتا ہے تو اسے انگریز کی تعلیم بعد میں دیتا ہے, نبی کا دین پہلے سکھاتا ہے.
اس لیے بچوں کو لاؤ تاجدار کائنات کی شریعت کی طرف، بہو بیٹیوں کو سکھاؤ تاجدار کائنات کا قرآن اور حدیث، تاکہ ہماری زندگیوں میں حضور کا اسلام آئے، حضور کی شریعت آئے۔ اور انہیں لاوارث نہ سمجھو جو حضور کے دین کے نوکر بن جاتے ہیں، جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں نا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ فرماتا ہے ان للہ اہلین من الناس، حضور فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ رہتے بندوں کے ساتھ ہیں، مگر اللہ کہتا ہے یہ میرے گھر والے ہیں۔ مولا کہتا ہے بندے میرے گھر والے ہیں، جو گھر والوں سے پاک ہیں، جو گھر والوں سے پاک ہے، وہ ذات کہتی ہے یہ بندے میرے گھر والے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے حیران ہو کے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، آقا وہ خوش بخت کون ہے کہ بندے ہو کر رب کے گھر والے بن گئے؟ فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں جو رب کے گھر والے ہیں۔ اس لیے میرے آقا کے غلاموں اتنی حسین مسجد بنائی ہے۔ تو یہاں مدرسہ ہے، مدرسہ ہے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کو نا دینی تعلیم کی طرف لے۔ سب سے پہلے جب بچہ کچھ سیکھنے کے قابل ہو، اس کو حضور کا دین اور حضور کی شریعت پڑھائے، کیونکہ آگے جو کالجز اور یونیورسٹیوں کا ماحول ہے اس میں بچوں کی فوجوں کی فوجیں بے دین بن کے نکل رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ جو ہمارے سکول اور کالج ہیں، یہ چونکہ سارا سسٹم ہی انگریز کا ایجوکیشنل سسٹم، تو انگریز کی پلاننگ یہ تھی کیا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر۔ یہ ہمارے بچے تعلیم کے تیزاب میں ڈالے جا رہے ہیں کہ جدھر چاہے انہیں پھر، انہیں نچواؤ تو ناچتے ہیں، ان سے گواؤ تو گاتے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ تعلیم نہیں، یہ زہر ہے جو رگوں میں اتارا جا رہا ہے۔ اگر چاہتے ہیں بچوں میں حضور کا دین چلتا رہے، نسلوں میں حضور کی شریعت چلتی رہے، تو بچوں کی گٹی میں سب سے پہلے مصطفیٰ کا قرآن ڈالیے، حضور کی شریعت ڈالیے۔ اسی میں ہماری اسلامک آئیڈینٹی قائم رہ سکتی ہے، ہماری بقا ہے۔ میں دیر اسماعیل خان میں خطاب کے لیے گیا تو اسی طرح ایک مسجد ہے، چھوٹی ہے اس سے، اس کے اندر ہی مدرسہ بنا ہوا ہے جہاں غریب یتیم بچے پڑھتے تھے۔ تو میں وہاں جب پہنچا تو وہاں کے بزرگوں نے مجھے بتایا کہ اس مسجد کا مدرسہ جن بزرگوں نے شروع کیا تھا انہیں ہر رات حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ ایک دن وہ آئے تو دیکھا کہ مسجد میں بچے بھاگ رہے تھے، چونکہ مسجد میں ہی سو جاتے تھے تو ایک دوسرے کو پکڑ رہے تھے۔ تو حاجی صاحب نے جو متولی تھے انہوں نے آ کے بچوں کے منہ پہ تھپڑ دے مارے، سختی کی ان کے ساتھ۔ لیکن رات کو جب سوئے تو حضور کا دیدار بند ہو گیا۔ یہ اگلی بات سننے والی ہے، رات کو سوئے تو دیدار ختم ہو گیا۔ امام الانبیاء کے غلاموں جب آنکھ کھلی تو مچھلی کی طرح تڑپتے تھے، روتے تھے، معلوم نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ حضور کی زیارت رک گئی۔ ہفتہ بیتا، روتے رہے، چیختے چلاتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد انہی کے پڑوس میں ایک اور بزرگ رہتے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے تاجدار انبیاء کی زیارت ہوئی خواب میں۔ ایک اور بزرگ، میں قدموں پہ گرا، میں نے عرض کی میرے آقا آپ وہ مسجد کے متولی صاحب جنہوں نے مدرسہ بنایا انہیں ہر رات دیدار کرواتے تھے، تو یا رسول اللہ ان سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے دیدار بند کر دیا؟ تو سننا غور سے، امام الانبیاء نے فرمایا اس نے میری اولاد، میرے بچوں کے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں، میں دیدار کیسے کراؤں؟ امام الانبیاء نے بتا دیا یہ قرآن پڑھنے والے انہیں لاوارث نہ سمجھو، یہ دین پڑھنے والے انہیں یتیم اور مسکین لاوارث مت سمجھو، یہ محمد عربی کی اولاد ہے۔ تو خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جن کے بچے حضور کی اولاد بن جائیں، حضور کی اولاد میں شامل ہو جائیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ بچوں کی گھٹی میں قرآن رکھیے۔ کتنے گھر ہیں جہاں
अलमारी से कुरान निकलता है फजर के वक्त। कितने घर रह गए? कितनी बहू बेटियां हैं जो कुरान पढ़ती हैं? हमें तो टच मोबाइल दे दिए गए, आंखों की बदकारी में मुब्तला रहते हैं, गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, मगर मुस्तफा का कुरान नहीं पढ़ते। तो वलियों के साथ ताल्लुक के तकाजे हैं कि अगर वलियों के साथ चलना है और कयामत के दिन उनकी संगत में उठना है तो फिर तन से मन तक मोहम्मद अरबी की शरीयत के रंग में रंग जाओ, अंदर से बाहर तक हुजूर के गुलाम बन जाओ, घर के माहौल को इस्लामी बनाओ, वो बेटियों का लिबास और पर्दा इस्लामी बनाओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ और उनकी घुट्टी में हुजूर की शरीयत रख दो और दीन रख दो। तो मैं हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान कादरी साहब और चौधरी नईम साहब, इनका शुक्रगुजार हूं कि जिनके तवस्सुल से मैं इस खूबसूरत बज़्म में पहुंचा और आपसे कुछ कहने की सआदत हासिल की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको औलियाए किराम का फैज़ान नसीब फरमाए और हम सबको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमलन गुलामी से नवाजे और इस गांव पर अपनी खैर व बरकत की बारिश फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आखिर ते तमाम उलमाए किराम दा और आप तमाम हज़रात दा शुक्रिया अदा करने वास्ते खड़ा होया। तो जो मेरे रखो ना, तो जो मेरे रखो, सारे दा शुक्रिया जेड़े 11 बजे तलावत हुई है उस टाइम तशरीफ लियाए ने, तो जेड़े बिल्कुल ऐन हूँ लंगर के टाइम तशरीफ लियाए ने उन्होंने भी शुक्रिया। किस्मत की बात है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कोई असल लंगर लैन वास्ते आंदा है तो कोई दूसरा लंगर लैन वास्ते आंदा है। ये बात याद रखो, जिन्हें असल लंगर लैना सी, अलामा साहब किबला दा इतना खूबसूरत और पुरमग़ज़ बयान जिन्हें सुने अमल करोगे, ये भी असल लंगर यही है। असल लंगर यही है। असा तो लंगर दूसरा बना लिया ना रोटी वाला, असीं आंदे ही सिर्फ रोटी वास्ते हैं। जिथे भी जाइए टुक्कर का ही मसला बन गया साढ़े वास्ते। अलामा साहब किबला ने जितना खूबसूरत बयान फरमाया उतनी मोहब्बत ना कहो एक बार सुभान अल्लाह। जिन्हों समझ आई है वो सुभान अल्लाह कहे, जिहदे उत्तों दी लंघ गया वो भी सुभान अल्लाह कह दे। मैं ये जुमला इस वास्ते बोलिया है, अलामा साहब किबला ने इतना खूबसूरत बयान फरमाया है। असल लंगर ऐ सी जिहड़ा सी लैना सी, असीं एडे बदनसीब हो गए, असीं सिर्फ टुक्कर वास्ते रह गए, सिर्फ टुक्कर वास्ते। मैं फिर भी तुहाडा शुक्रिया। ऐ जिहड़ा टाइम हो गया ना हुण 2:45 दा, ते 2:45 बजे असीं हुण नमाज़े ज़ोहर पढ़न लगे हैं। ये सिर्फ तुहाडी वजह तो मैं साबित कर सकना। ऐलान किस टाइम का किया सी कारी साहब ने? सुबह 9 बजे चादर पोशी होगी, उस तो बाद महफिल शुरू हो जाएगी। चादर पोशी ते कितने बंदे आए? कोई भी नहीं आया। असी 4 या 5 बंदे सी। चलो वो भी मामला हो गया। फिर महफिल का ऐलान सी कि चादर पोशी तो फौरन बाद महफिल शुरू हो जाएगी। आधा घंटा लग जाता है, 20 मिनट लग जाते हैं। उस तो बाद कितने बंदे असी आए? मैं खुद 11:15 बजे मस्जिद आया तो उस टाइम बिल्कुल 5-7 बंदे सन। असी अपने अपने गिरबान जान के वेखीए, ये साडी जिंदगी सिर्फ दुनियादारी वास्ते है। असी दुनिया वास्ते इस दुनिया ते आए हैं। अल्लाह रसूल के घर च नहीं आना, तो सिर्फ टुक्कर वास्ते आना है, टुक्कर वास्ते इस दुनिया ते आए हैं। वो ठीक है, लंगर तो है ही है, बुजुर्गों के उरस ते जाइए तो लंगर मिलता है, पर दूजा भी लंगर लेना चाहिए ना। एक बात मैं हजरत बाबा शेर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे उर्से पाक ते आमन वाले हो, एक बात आप हजरात के सामने अर्ज करते हैं, जे तुहाडी इजाजत होवे ते ना भी दिओ, मैं फिर भी कारी लैनी है। हाँ मैं तो कारी लैनी, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया। उस तो बाद मैनूं पता है हुण जिहड़े आ गए लंगर खाते बगैर किसी नहीं जाना। जिहड़ा अल्लाह के वलियां का लंगर ना खाएगा तो फिर पता नहीं किहड़ा होवेगा। अल्लाह के वलियां का लंगर सारे ही खा के जाना है, खा के जाना है।
میں ایک بات عرض کرنا چاہنا، حضرت بابا فرید کوٹ مٹھن دا بے تاج بادشاہ خواجہ غلام فرید، آپ نے وہ ہستی دا ذکر میں کرن لگا جنہاں نے فرمایا سی اٹھ فریدا ستیا تو میلہ ویکھن جا، اٹھ فریدا ستیا تو میلہ ویکھن جا، دنیا دا میلہ نہیں، اے چولیاں والا میلہ نہیں، اے شیطاناں والا میلہ نہیں، کنجراں والا میلہ نہیں، اللہ دے ولیاں والا میلہ۔ آپ نے فرمایا اٹھ فریدا ستیا تو میلہ ویکھن جا، متے کوئی بخشیا مل جائے تو بھی بخشیا جا۔ آپ جی میں ایک بات عرض کرن لگا، آپ دا ایک مرید سی، بڑا سادہ جہا بندہ سی، تے انہوں نے اپنی بچی دی شادی کیتی تے اپنی بچی نو کہندا ہے پتر تنوں میں اپنے پیراں نال ملاقات نہ تیری کرواں، میں کہا جی کراؤ ضرور۔ او اپنے نا بچی نو ایک انہیں گل سمجھان واسطے نا، اولاد نو سمجھان واسطے والدین گل کردے ہی نے نا، انہیں اس بچی دے باپ نے کہا بھائی پتر اتھے جا کے نا فضول گفتگو نہیں کرنی، اتھے جا کے نا اللہ دے ولی دے سامنے بیٹھ کے فضول گفتگو نہیں کرنی، بابا جی پیر صاحب جیڑا سوال کرن نا او دے صرف جواب دینا ہے۔ انہیں کہا جی ٹھیک ہے، اس واسطے علماء فرماندے نے کہ علماء دی مجلس وچ بیٹھو تے اپنی زباناں نو سنبھال کے بیٹھو، علماء دی مجلس وچ بیٹھو تے اپنی زباناں نو سنبھال کے بیٹھو، اللہ دی ولیاں دی مجلس وچ بیٹھو تے اپنے دل نو سنبھال کے بیٹھو، اپنے دل نو سنبھال کے بیٹھو۔ اللہ دے ولی دل دے ویکھ دے ہوندے نے پے کیڑی نیت لے کے آیا ہے، خالی ٹکر کھان آیا یا کچھ لین آیا ہے۔ انہاں کہا پتر اتھے جا کے فضول گفتگو نہیں کرنی، اوہی گل کرنی جدا سوال کرن نا بابا جی اوہی جواب دینا۔ انہاں کہا جی ٹھیک ہے، گئے حضرت خواجہ غلام فرید دی بارگاہ وچ، حضرت خواجہ غلام فرید نے اس بچی نے جا کے سلام کیتا، بابا جی نے کہا وعلیکم السلام۔ انہیں کہا بابا جی حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا پتر کیا حال ہے تیرا؟ انہیں کہا جی حضور ٹھیک ہے میں، تسی سناؤ ٹھیک ہو؟ میں جی میں بھی ٹھیک ہوں، مختصر میں کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے بھئی لنگر دا انتظار ہو۔ انہیں کہا جی بابا جی میں بھی ٹھیک ہوں، تسی ٹھیک ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ نے فرمایا پتر تیرے ابے دا کی حال ہے؟ انہیں کہا جی میرے ابا جی ٹھیک نے، اوہی جواب، اوہی سوال اوہی جواب۔ انہیں کہا اچھا پیر صاحب تواڈے ابا جی دا کیا حال ہے؟ انہیں کہا میرے ابا جی بھی ٹھیک نے۔ ہن اگلا جملہ قابل توجہ ہے، اگلا جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید آپ کیونکہ اس بچی دی نویں شادی ہوئی تھی نا، حضرت خواجہ غلام فرید آپ نے فرمایا پتر تیرے دولے دا کیا حال ہے؟ تیرے دولے دا کی حال ہے؟ انہیں کہا حضور میرا دولہ بالکل ٹھیک ہے۔ تے کہندی ہے بابا جی پیر صاحب تواڈے دولے دا کیا حال ہے؟ تسی بیٹھے ہی کوئی نہیں ہو، تانوں لنگر پہ نظر آندا ہے، سبحان اللہ کہو، تانوں لنگر پہ نظر آندا ہے، سبحان اللہ کہنی جے تے نماز پڑھنی تے پھر لنگر لبنا ہے۔ اچھا پتر تیرے دولے دا کیا حال ہے؟ انہیں کہا جی بابا جی میرا دولہ ٹھیک ہے۔ تے انہیں سوال کیتا بابا جی تواڈے دولے دا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا میرا دولہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تیرا دولہ جس دن آیا تے ادھر میری ملاقات کروائیں گی؟ انہیں کہا بابا جی ضرور کرواں گی۔ ہن اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے، او بچی کہندی بابا جی تسی بھی اپنے دولے نال ملاقات کرواؤ گے؟ تسی بھی اپنے دولے نال ملاقات کرواؤ گے؟ بابا جی نے کہا پتر میرے دولے نو ملنا ہی۔ انہیں کہا جی بابا جی تواڈے دولے نو ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اے ویکھ، کوئی حال نہیں، کوئی حال نہیں، اینج نہیں، ایک بات نہ سبحان اللہ کہو۔ حضرت خواجہ غلام فرید آپ نے فرمایا پتر اینج ہاتھ چکیا نا، آپ نے فرمایا پتر میرا دولہ ویکھنا ہی تے اے ویکھ، جس لے ہاتھ اینج کیتا نا تے گنبد خضرا دے سامنے حضرت خواجہ غلام فرید نے فرمایا اے میرا دولہ ہی۔ انہیں آکھیا تاجدار گولڑا دی زبان وچ، انہیں آکھیا اس صورت نو میں جانا کھا، اینج نہیں، سبحان اللہ کہو۔ تاجدار گولڑا نے قلم اٹھائی، آپ نے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا کہ رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، سبحان اللہ ما اجمل کا
ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے مہر علی, کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی, کتھے جاڑیاں. اللہ دے ولیاں کو لاویے تے اللہ دے ولی اپنے مرکز وچ لے جاندے نے. اللہ دے ولیاں دا مرکز ہے گنبد خضرا. اللہ دے ولیاں دا مرکز کیڑا ہے؟ گنبد خضرا. جیڑا اللہ دے ولیاں کو آ جاندا ہے اللہ دے ولی پھر انہوں اتھے لے جاندے نے, تے جیڑا اتھے ٹر جائے پھر وہ کامیاب ہو جاندہ ہے, وہ کامیاب ہو جاندہ ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ساڈی سارے دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. میں جتنے مہمان حضرات تشریف لائے نے, پنڈ والے جتنے حضرات تشریف فرماؤ, قبلہ قاری صاحب دی طرفوں, کورسی برادران دی طرفوں, سارے دی طرفوں میں تھوڑا شکریہ ادا کرنا. تسی اپنے قیمتی وقت نکال کے تشریف لے آئے ہو. اللہ تبارک و تعالی سب دا نا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. بالخصوص حق پروڈکشن دی پوری ٹیم آپ دا شکریہ. تانوں ارجنٹ تکلیف دیتی, اللہ تبارک و تعالی تہاڈا بھی آمنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. سلام دا ایک شعر پڑھنے ہیں, نال ہی دعا, اس تو بعد اذان دے کے نا نماز پڑھنے ہیں. نماز پڑھ کے فوراً لنگر. کھڑے ہو جو اپنی اپنی جگہ تے ایک سلام دا شعر پڑھیے. مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہوں سلام, شمع بز میں ہدایت پیلا, جن کی ہر ہر عادا سنت مصطفیٰ, جن کی ہر ہر عادا سنت مصطفیٰ, سنت مصطفیٰ, جن کی ہر ہر عادا سنت مصطفیٰ, ایسے پیرے طریقت پیلا ہوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پیلا السلام خدا کے آخری اور پیارے رسول, اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. سارے حضرات اپنی جگہ دے ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف, 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف, اولا حمد شریف پڑھ کے قبلہ شاہ صاحب نے مل کر دیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہی تلاوت قرآن مجید ہوئی, ثنا خوانان رسول کی حاضری ہوئی, علماء کرام کے خطابات ہوئے, تمام احباب نے درود و سلام پڑھا, سورہ فاتحہ شریف, سورہ اخلاص شریف, درود شریف, جو کچھ بھی پڑھا اور لنگر شریف کا انتظام کیا گیا, سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور کے والدین کریمین, صحابہ صحابیات, تابعین, تبع تابعین, مسلمین مسلمات, مومنین مومنات کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام صحابہ کرام, اہل بیت اطہار, اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص شہباد لامکانی, قطب ربانی, شاہ عبد القادر جیلانی, الحسنی والحسینی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام کے وسیلہ جلیلہ سے بالخصوص حضرت بابا شیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. آپ کے درجات کو بلند فرما. یا الہی آپ کے صدقے سے جن احباب نے اس عرص پاک کے لیے, جن احباب نے اس محفل پاک کے لیے دامے, درمے, سخنے, قدمے, جس طرح سے بھی حصہ لیا, ان کے رزق, کاروبار, مال, جان, عزت, ابرو میں برکت عطا فرما. ان کے جتنے عزیز و اقارب حالت ایمان سے اس دنیا سے چلے گئے بخشش فرما. یا الہی ہم سب کا آنا جانا, بیٹھنا, پڑھنا, پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. عرص پاک کی محفل کا صدقہ یا الہی جتنے آئے ہیں ہمارے دلوں میں جتنی نیک جائز دعائیں التجائیں تمنائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما.
یا الہی ہمیں 5 وقت اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت عطا فرما، علماء کرام کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔